ہم لوگ جب یہاں پہ رہتے ہیں نا تو ہمیں دو ہیٹس پہننی پڑتی ہیں، ایک پی ٹی آئی کی اور ایک پاکستانی امریکنز کی یہاں پہ۔ اور ہم یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایز اے پاکستانی امریکن جو ہے وہ ہیٹ پہنے، وہ ہمارے لیے بہتر رہتی ہے۔ دیکھیں وہ بل جو ہے واقعی اچھا بل نہیں ہے پاکستان کے لیے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ وہ بل جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ سینکشنز لگائیں پاکستان کے، اور عاصم منیر کا نام لے کے کہتا ہے کہ آپ ملٹری آفیشلز پہ سینکشنز لگائیں جنہوں نے پاکستان میں ڈیموکریسی کے خلاف کام کیا۔ تو بظاہر تو کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا اثر اس کا ہوا ہے اس میٹنگ کا۔ آگے اللہ کرے جی کہ بہتری آئے، دیکھیں کوشش ہم سب کی ہے کہ کوئی راستہ نکلے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہمارے جو پرزنرز ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ریلیز ہوں، پاکستان ایک صحیح سمت میں چلنا شروع کرے۔ تو وہ اس میں مذاکرات تو آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ تو ہوں گے، تو وہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے اور یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جی اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آئے ہیں اور بڑا خوش ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ۔ جی ہم تو سمجھتے ہیں جی یہ پاس ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک تو اس کا جو بانی ہے بل کا جو ولسن، وہ ایک ریپبلکن کانگریس مین ہے اور وہ دو بڑی اہم کمیٹیوں کا ممبر ہے، فارن ریلیشنز کمیٹی کا اور آرمڈ سروسز کمیٹی، دونوں جو پاکستان کو ڈائریکٹلی جن کا اثر ہے پاکستان پہ۔ نو، ناٹ ایٹ آل، پاکستانی اوورسیز پاکستانیز ول کنٹینیو ان دس ایفرٹ نو میٹر واٹ۔ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سجاد برقی امریکہ سے۔ برقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ایک ملاقات ہوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، فزیشن کے گروپ کی کچھ لوگوں کی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت چمگوئیاں ہوئی۔ آطف خان صاحب ایک اسپیس میں گئے اور وہاں پر لوگوں نے لتاڑ کے رکھ دیا آپ کے لوگوں نے۔ یہ جی ملاقات کیا تھی، اس کا آؤٹ پٹ کیا تھا، اور اس کا یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ آئی نو کہ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کا۔ دیکھیں یہ ایشو جو ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ختم بھی ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں، یہاں سے کچھ لوگ گئے، سب سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ ضروری نہیں ہوتا، ہم لوگ جب یہاں پہ رہتے ہیں نا تو ہمیں دو ہیٹس پہننی پڑتی ہیں، ایک پی ٹی آئی کی اور ایک پاکستانی امریکنز کی یہاں پہ۔ اور ہم یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایز اے پاکستانی امریکن جو ہے وہ ہیٹ پہنے، وہ ہمارے لیے بہتر رہتی ہے۔ تو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہوا تھا، جو ٹرپ ہوا تھا، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ جی ہاں، عاطف خان صاحب اس میں ان کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے، ان کے ساتھ اس میں شامل تھے کچھ باتیں کرنے میں، پلاننگ میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن تھی کہ آپ یہ کریں۔ تو فرسٹ آف آل لیٹس میک شور کہ یہ جو ایفرٹ تھی یہ صرف ایک پرائیویٹ پاکستانی فزیشینز آف نارتھ امریکہ ان کی ایفرٹ تھی یہ والی۔ اب کمنگ بیک ٹو کہ جی اس کا کیا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی جگہ پہ یہ بڑا کلیریفائی اپنا رول کیا ہے کہ میں خود بذات خود اس میں حامی نہیں تھا اس کا کہ یہ لوگ جائیں، اور میں نے ان کو کوشش بھی کی تھی کہ منع کروں کہ پلیز آپ مت اس میں شامل ہوں، لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ بات چیت بھی ان کی وہاں پہ ہوئی جا کے، کچھ ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی بنائی گئیں کہ جی آپ وہاں جا کے سسٹم کو، اپنے جو ایفرٹ ہے اس کو کول ڈاؤن کر دیں تھوڑا سا، اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم اگر کول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ بھی ہمیں وہاں سے کوئی اس طرح کے میجرز جو ہیں وہ دکھائیں جن سے کہ نظر آئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو ٹو بی آنیسٹ ود یو، ابھی 8-10 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، ابھی تک ہم نے تو کوئی ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں دیکھا کہیں طرح سے۔ یہاں کا جو کام پہلے ہو رہا تھا، جیسے ہو رہا تھا، جس سطح پہ ہو رہا تھا، وہ بالکل اسی طرح جاری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم لوگ اپنی ایفرٹ جو ہے، جو ہمارا ڈیموکریسی ایکٹ ہے، ہم اسی طرح اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو ایفرٹ ہے یہاں پہ وہ کنٹینیو رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ملاقات تھی یا یہ جو ایک ایکٹیویٹی تھی، یہ وہ جو ایک بل پاس ہو رہا ہے، اس بل کے پاس اس کے بعد یہ زیادہ چیزیں ایکٹیو ہوئیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی گہرا اثر ہے، کوئی پریشر ہے، وہ روکنا چاہ رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, बिल्कुल रोकना भी चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसकी पब्लिसिटी भी ज़्यादा ना हो, और इसीलिए उन्होंने अप्रोच किया ये फिजिशियंस ग्रुप को, क्योंकि ये फिजिशियंस ग्रुप माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। और ये जो लोग वहाँ पे गए थे, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लोग उनको क्रिटिसाइज तो करते हैं, बल यही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत मेहनत से वॉशिंगटन डीसी में काम किया है। इन लोगों ने इस बिल पे भी काम किया है, और भी जो लेटर्स आए हैं कांग्रेस से, यही लोग हैं जो वहां पे हमारी मदद करते हैं और काम करते हैं। देखिए वो बिल जो है वाकई ही अच्छा बिल नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। क्योंकि वो बिल जो है वो कहता है कि आप सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के, और आसिम मुनीर का नाम लेके कहता है कि आप मिलिट्री ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगाएं जिन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के खिलाफ काम किया, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम किया, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वर्जी की। तो ये एक राइट देगा प्रेसिडेंट को, ये बिल अगर जब पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को ये राइट देगा कि वो इन सब पे सैंक्शंस लगा सकता है। तो ऑफ कोर्स बड़ा डेंजरस बिल है ये। ठीक है, और अब क्या स्टेटस क्या है इस मुलाकात का? कोई आउटपुट निकला? कोई आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेशन चैनल अभी अभी चल रहा है, या ये जब रोला पड़ा उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई? और दूसरा, आपने कहा कि इसकी पहली कोशिश ये थी कि इस बिल के ऊपर बातचीत ना हो, मगर ये जी, मुलाकात तो उसके ऊपर एक जलती के ऊपर तेल का काम कर गई। बातचीत जो नहीं हो रही थी वो वो भी होना शुरू हो गई। बल्कि उल्टा असर पड़ गया उसका। सही कह रहे हैं आप कि वो जो चाहते थे कि ये खामोशी रहे इस बिल के ऊपर, वो खामोशी के बजाय वो बिल पे लोगों ने बातचीत भी ज़्यादा की। और हमारा जो जनरल डायस्पोरा है, जो लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन, वो ज़्यादा उस पे काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल करना शुरू किया। तो बज़ाहिर तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि कोई अच्छा असर इसका हुआ है इस मीटिंग का। आगे अल्लाह करे जी कि बेहतरी आए। देखें कोशिश हम सबकी है कि कोई रास्ता निकले। हम सब चाहते हैं कि खान साहब, हमारे जो प्रिजनर्स हैं वहाँ पे, ये चीज़ें रिलीज हों, पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू करे। तो वो उसमें मुज़ाकरात तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे तो होंगे। तो अगर ये एक ब्रेक थ्रू होता है इसके थ्रू, तो आई होप कि कोई बेहतरी की तरफ बात जाए। डेफिनेटली होनी चाहिए, होनी चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल होते भी इसीलिए है कि कहीं ना जी, कहीं बातचीत करें, कोई उसका हल निकले कोई मसले का। या बहरहाल मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, ये बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं, ये बड़े बाशऊर भी हैं, सियासी समझ बहुत तगड़ी रखते हैं। ये कितने ग्रुप हैं वहां पर? और क्या ये सिर्फ जो इनकी लीडरशिप है, जो क्यादत है, जो इनके नुमाइंदे हैं, इनका असर उस वक्त चलता है अपने लोगों के ऊपर, या फिर लोगों की जो अपनी राय है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखें दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं हमारी यहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं है, और आज से 2 साल पहले तो कोई भी नहीं, एक आध थी बिल्कुल। अब थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि लोग एक्टिव हुए हैं पिछले 2 साल में। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी काम होता है, लेकिन मैं सच आपसे कहूँ वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। असल काम जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। हम जब ये चीज़ें लोगों, जब कोई लेटर देना होता है या किसी को रीच आउट करना होता है, तो हम लोग अपने जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपने कांग्रेसमैन को आप लेटर लिखें, आप उनको कॉल करें, आप उनको मिलें जाके। और वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो होनी शुरू हो गई है। और मेरा ख्याल है कि यही तरीका है अमेरिकन पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने का, कि हम यहाँ पे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करें। उनके साथ हमारा एक ऐसा ताल्लुक हो कि वो हमारी बात सुनने को तैयार हों। क्योंकि देखिए जो चीज़ वो अखबारों में या एम्बेसी से या कहीं मीडिया पे पढ़ते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं होता। तो लेकिन जब आप बिल्कुल। फर्स्ट हैंड बात करते हैं अपने किसी कांग्रेसमैन से, तो उसको फिर पता होता है कि ये मुझे इस शख्स ने ये बात कही है तो जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। और एक बात मैं और अब कहूंगा, आप भी, आपका माशाल्लाह लोग प्रोग्राम आप लोगों का बहुत सुनते हैं देखते हैं, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ही अपने भी लोगों को कि बस अब इसको पे तनकीद करना बस कर दें, छोड़ दें। देखें हमारे अनफॉर्चुनेट है कि कुछ वीलॉगर्स भी हैं जो इसको हवा दे रहे हैं और लड़ाई झगड़े को बढ़ा रहे हैं, ग्रुपिंग एग्जैक्टली क्रिएट एग्जैक्टली, कर इसी रहे तरह हैं। कम्युनिकेशन चैनल चलना तो चाहिए, और इस तरह के 10 और चैनल चले। जी, अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनका मौकफ यह है कि इमरान खान की रिहाई को, पाकिस्तान जी में हाँ, डेमोक्रेसी चले, कहीं ना कहीं अवाम की आवाज सुनी जाए। उसके लिए जिस किसी से बात होती है वो
وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے اور وہ ہونی چاہیے. پر مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا سر درد تھا. یہ جو آرگنائزیشنز ہیں اوورسیز ہیں، انہیں دبا بھی نہیں سکتے، انہیں چپ بھی نہیں کروا سکتے. تو ان آرگنائزیشنز جس طرح پاک پیک ہو گیا، فزیشین گروپ ہو گیا، اس کے جواب میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نے بھی روایتی طور پر اپنے کوئی گروپ تیار کیے ہیں اوورسیز میں؟ بالکل کیے ہیں اور جی کر بھی رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چند دنوں میں وہاں پہ یہ کانفرنس بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جس کو یہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کانفرنس. اس میں یہ انہی لوگوں کو لے کے جائیں گے جو ان کے یہاں پہ ان کے سپورٹر ہیں، یا ان کے پیڈ میں تو کہوں گا ان کے لوگ ہیں. ہر شہر میں 2 4 5 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کونسلیٹ یا ایمبیسی کی نوکری میں تو نوکری کہتا ہوں ان کا، وہ نوکری میں ہوتے ہیں کہ ان کی ہر بات پہ انہوں نے یس سر کہنا ہوتا ہے، ان کی ایفرٹ کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو وہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے اور یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جی اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آئے ہیں اور بڑا خوش ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ. اگر ایسی بات ہے تو یہاں پہ آ جائیں، امریکہ میں ایک اوورسیز کنونشن کر لیتے ہیں اور پتہ لگ جائے گا کہ اوورسیز پاکستانیز کی آواز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر پڑے گا جو یہ کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں، اور ڈیموکریسی، رول آف لا، ہیومن رائٹس، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ لوگ پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں، یہ جو فسطائیت شروع ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دے وانٹ پاکستان جو کہ سیف ہو سب کے لیے، وہ پاکستان جو ترقی کرے، ہم لوگ بھی وہاں پہ واپس جا سکے، خوش ہوں، ہمارے اہل و عیال جو پاکستان میں ہیں وہ روز کمپلین نہ کریں. تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے، اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. مجھے برکی صاحب یہ سمجھا دیجیے گا کہ یہ جو اوورسیز امریکنز ہیں، ڈاکٹرز کا گروپ ہے یا باقی جو لوگ ہیں، یہ جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا ایک تو سوشل میڈیا پر سپورٹ ہے، سوشل میڈیا پر تو عام لوگ بھی ہیں، اس کا جی، اور کوئی کہاں کہاں ڈائریکٹ یہ جو پن کرتا ہے، جہاں پر اثر ہوتا ہے، یہ کہاں کہاں اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اصل کام جو ہے سوشل میڈیا پہ کا ایک رول ہے، وہ اپنا ایک رول پلے کرتا ہے، وہ ایک نیریٹو کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، اصل کام جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ہالز آف کانگریس، وہ وہاں پہ ہوتا ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. آپ کو ان لوگوں کے پاس ریچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے یہ گروپس جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جس کو ہم کیپٹل ہل بولتے ہیں، جہاں پہ آفیسز ہیں سارے ہمارے کانگریس مین اور سینیٹرز کے، یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کی اجازت ہے کہ آپ جائیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں کسی بھی کانگریس مین کا، ان سے کہیں جی میں آئی ایم سو اینڈ سو، میں یو ایس سٹیزن ہوں، میرا ایک مقصد ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر تو وہ کانگریس مین وہاں پہ ہوگا تو وہ آپ سے بات بھی کر لے گا، نہیں تو وہ وقت دے دے گا اس کا سٹاف آپ کو. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے 10 منٹ 15 منٹ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ ایک بل پیش ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بل کو سپورٹ کریں. اور اگر وہ کانگریس کا مین کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ آپ سے اس کی انفارمیشن لے لے گا فرسٹ ہینڈ. وہ آپ کو کہے گا کہ آپ یہ جو کلیم کر رہے ہیں اس کی ایویڈنس مجھے پرووائڈ کر دیں. ہم اس کو ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اس بل کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اصل کام جو ہے وہ ہالز آف کانگریس کیپٹل ہل پہ ہوتا ہے. تو یہ پھر جو بل جس سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاس ہو جائے گا یا رک جائے گا؟ جی ہم تو سمجھتے ہیں جی یہ پاس ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک تو اس کا جو بانی ہے بل کا، جو ولسن، وہ ایک ریپبلکن کانگریس مین ہے اور وہ دو بڑی اہم کمیٹیوں کا ممبر ہے، فارن ریلیشنز کمیٹی کا اور آرمڈ سروسز کمیٹی، دونوں جو پاکستان کو ڈائریکٹلی جن کا اثر ہے پاکستان پہ. اور اس کو جو سپورٹ کیا ہے ڈیموکریٹ کانگریس مین پنیٹا، وہ بھی بڑے اسٹرانگ کانگریس مین ہیں. تو یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے یہ بل آیا ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا بل نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی طرف سے آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس ہونے کے بہت اچھے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بلا لی ہے کچھ لوگوں کو اگلے دنوں اور کانفرنس ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. آپ لوگوں کا نیکسٹ موو کیا ہے؟ کیا اسی بل تک سٹاپ کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں؟ دیکھیں جی یہ کنٹینیوس ہماری ایفرٹ ہے. میں پھر سے کلیئر کر دوں کہ یہ بل ہم لوگ نہیں لے کے آئے، یہ بل از بائی جو ولسن، کانگریس میں ریپبلکن کانگریس مین.
ہماری یہ اپنی صوابدید ہے کہ ہم اس بل کو سپورٹ کریں یا نہ کریں. اسی طرح ہم اور لیٹرز جو ہے وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں، جو وہ لیٹرز جن کے اندر کہ ہم فیکٹس اباؤٹ پاکستان کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ جیسے 26 نومبر ہوا تھا تو ہم نے اس کے متعلق بھی ایک پورا ڈوسیئر بنایا، لیٹر فلوٹ کیا کانگریس میں، اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھیں وہاں پہ کس طرح گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، وہاں پہ ان کی لاشیں چھپا دی گئیں. تو یہ والی ایک کنٹینیوس ایفرٹ جاری رہتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی والی ہماری ایفرٹ جو ہے یہ بودر کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اور خاص طور پہ کیونکہ جو فزیشینز کا گروپ ہے یہ لوگ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، خود بھی بہت کام کرتے ہیں، یہ فائنینشلی بھی یہ اسٹرانگ ہیں یہ لوگ. ایک بڑا اوپن چیز ہے امریکہ میں کہ آپ جو کانگریس مین کی آپ کو سپورٹ چاہیے تو آپ کو ان کو ڈونیشن دیں تو آپ کو وہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں، اٹس لیگل. یہ سسٹم کا حصہ ہے یہ چیز. تو وہ فزیشین جو ہیں وہ ماشاء اللہ اس کے قابل بھی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکیں، تو اس لیے ان کی بات جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہا گیا کہ پاکستانی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی جو باہر ہے انہیں ہم نے فتح کر لیا. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ان کے خاندان کی روک لی گئی، ان کی یا بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی گئی. تو اوورسیز میں فتح ہو سکتے ہیں کوئی دو چار بندے؟ آئے یہ جی کوئی دو چار بندوں کو تو فتح کر لیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اس کا ان کے پاس کوئی فارمولا ہے کہ جس سے یہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو یہ ان کا مائنڈ چینج کر سکیں یا ان کو قابو میں لا سکیں. وہ ان کا اپنا ایک مائنڈ ہے، وہ نیریٹو اپنے بلڈنگ نہیں طریقے کر سے سکیں گے؟ سوچتے ہیں. جی نہیں، ایسا کوئی پریشر نہیں نیریٹو بلڈ کر بلڈنگ نہیں سکیں. کر نو، ناٹ ایٹ آل. پاکستانی اوورسیز پاکستانیز ول کنٹینیو ان دس ایفرٹ نو میٹر واٹ. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب سے جو ان کے خاندان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی جہاں پر جو ان کے حالات ہیں، اس کے اوپر آپ اب آج دن کو میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکن کچھ چار پانچ لوگوں کا گروپ آ جائے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوں اور خان صاحب سے وہ ملنا چاہے. تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ آپ ملاقات کیسے کروائیں گے؟ جی بالکل. یہاں سے ہمارا جو ایک ہے پاکستان امریکن کاکس جسے ہم بولتے ہیں کانگریس کے اندر، جس کے اندر کے کچھ ہمارے کانگریس مین جو ہیں وہ سائن اپ کر لیتے ہیں کہ جی میں بھی اس کاکس کا حصہ ہوں، میں پاکستان کے متعلق بات کروں گا. اور اس کے جو ہیڈ ہیں کانگریس مین نیو یارک کے ہیں ٹام سوزی، اور اس کے ساتھ ریپرزینٹیو ہیں یہ ٹام سوزی ڈیموکریٹ ہیں، اور جیک برگمن جو ہے وہ ریپبلکن ہیں. اور یہ دونوں اور ان کے ساتھ میرے خیال ایک دو اور کانگریس مین جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بہت دیر سے یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں. یہ پوری طرح اویئر ہیں پاکستان کی سچویشن کے متعلق، ان کو بالکل اے ٹو زی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ لوگ وہاں جا کے فرسٹ ہینڈ یہ کنگریشنل جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ دیکھے گا اور ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں عمران خان سے ملایا جائے تاکہ اور یہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے ڈیموکریٹ کانگریس مین ہیں کیلیفورنیا کے، میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا اس وقت، جنہوں نے آج سے 2 سال پہلے 2 سال آلموسٹ 1.5 سال پہلے ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ عمران خان جو ہے اس کو ملوایا جائے. ایمبیسڈر جو ہے ہمارا یو ایس ایمبیسڈر وہ عمران خان کو جا کے ملے، اور وہ بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ لوگ سب ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ ایک بیٹھک کرائی جائے تاکہ وہ ان سے فرسٹ ہینڈ باتیں کر سکیں اور انفارمیشن لے سکیں. اور وہ چیز وہ آ کے اپنے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو رپورٹ کریں گے کہ یہ ہماری فائنڈنگز ہیں پاکستان کے متعلق. تو یہ تو پھر مسئلہ ہو گیا نا سر. اگر یہ جو کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اگر روک بھی لیا جائے اس بل کے یا اوپر بات کرنے سے، اس کی پاپولیرٹی کو روک لیا جائے، تو پھر اگر یہ جو آگے اگلا سیاپا آ رہا ہے یہ ملاقات والا، یہ پھر گلے پڑ جائے گا. سر بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ نہ صرف کہ گلے پڑے گا، یہ ایک آپ کے لیے ان کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جائے گا کہ آپ فرسٹ ہینڈ جب کانگریس مین وہاں پہ ہوگا تو آپ اس کا ایکسیس کہاں کہاں روکیں گے، آپ اس کو کس کس چیز سے منع کریں گے. وہاں کے جرنلسٹ بھی ان سے بات کرنا چاہیں گے، وہاں کے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے ملنا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو. تو ان کو پوری انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ ہوگی
چاہے یہ ان کے کوشش تو ان کی ہوگی کہ یہ ان کو روک لیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک وہ روکیں گے تو ریلیشن شپس اور زیادہ خراب ہوں گے اس کی وجہ سے۔ سر یہ بھی مجھے سمجھا دیں کہ کوشش ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس بل میں نام ججز کے بھی ہیں، کچھ ریٹائر لوگوں کے بھی ہیں، پولیٹیشنز کے بھی ہیں، تو یہ ساری کوشش صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں کر رہی ہے؟ یہ باقیوں کو بھی تو ان کا حق ادا کرنے دیں۔ سر جو مالک ہیں اس وقت ملک کے وہی کوشش کریں گے نا، ڈیسیجنس تو سارے وہی لوگ کرتے ہیں جو جنہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کرائی، جنہوں نے وہاں پہ الیکشن چوری کیا، جن لوگوں نے خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو کوششیں تو وہی سب لوگ کریں گے، کیونکہ اصل اس بل کے اندر جو ٹارگٹ ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اگر پابندیاں لگیں گی تو وہ دیکھیں، جو سب سے اس میں ڈینجرس چیز ہے اس بل میں کہ دیکھیں پابندیاں لگ جانی اتنی مشکل نہیں ہوتی، پابندیاں لگی ہوئی ان کو ہٹوانا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو دیٹ از وائی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور ابھی سے اس کے متعلق جو ہو سکتا ہے ایک پراپر اس کا ایک سلوشن نکالیں، کیونکہ ایک دفعہ جب پابندی لگ گئی تو پھر یہ اس کو ہٹانا بہت بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، دین اٹ ول ہیو فار ریچنگ کانسیکوینسز۔ اور وہ پھر سر ایک ڈسکس ہوا تھا، خان صاحب نے کہا لندن پلان لے کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور وہ 2032 تک کاربن چلے گا، تو وہ پھر ختم ہو جائے گا یا وہ چلے گا؟ وہ چلانے کی کوئی ابھی مورال کیا ہے کہ اسے چلائیں گے؟ تو ختم کرنا ہی پڑے گا لندن پلان، اب فیل تو ہو چکا ہے، پلان تو وہی زیادہ دیر چلتا ہے نا جس کی کوئی سکسیس ہو، ان کا تو خیال تھا کہ یہ اس لندن فیل پلان فیل کے نہیں ہوا نا مطابق۔ سر، ایک طرف شہباز شریف صاحب انہوں نے بنا دیے وزیر اعظم، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، جی ہاں اس کے بعد زرداری صاحب کو انہوں نے صدر بنا دیا، تو ان کا تو اپنا وہ جو ایک تھا کہ ہم چلا رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تو کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ سر یہ لوگ تو کامیاب ہیں، لیکن آئی ایم شور کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سارا پلان جو ہے اس کو اوکے کیا تھا، ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس طرح آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں اقتصادی طور پہ پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے، ٹیررزم آپ دیکھیں بلوچستان میں، ہماری KPK میں کس طرح چیزیں وہاں پہ دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب اس وقت جب لندن پلان بنا رہے تھے تو میرا نہیں خیال ان کے ذہن میں تھا کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی، ان کا خیال تھا کہ وہ پیسے ورلڈ بینک سے IMF سے ملیں گے اور سب چیزیں اور لوگ خوش ہو جائیں گے۔ نہیں ہو رہا، یہ ملک ایسے نہیں چلے گا آپ کو اب، اور لوگوں میں جو اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دور کر دیں گے؟ ان کا خیال تھا کہ لوگ اگر ہم خان صاحب کو جیل میں ڈالیں گے تو لوگ بھول جائیں گے خان کو، وہ بلکہ بجائے بھولنے کے لوگ اور زیادہ خان کے مداح ہو گئے ہیں۔ تو obviously the plan is failing، اور ایک فیل پلان کے ساتھ کتنی دیر آپ آگے چلتے رہیں گے؟ بہتر ہے کہ آپ مان جائیں کہ جی غلطی ہو گئی ہے، اب اس کو دوسری طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بہتر فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم کس کے کیے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں یا کس کی وجہ سے یس، ہم بھگت رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ سر امریکہ، آپ نے ٹیررزم کا ذکر کیا، زلمے خلیلزاد افغانستان آئے، وہاں سے ایک بندہ لے گیا اپنا، پاکستان تو ادھر سے بھی بائی پاس ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے انسرجنسی بڑھ رہی ہے، خطرات بڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر کیسے مینج ہوں گی ہمارے پاس؟ دیکھیں جی، یہ ہمیشہ سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا میں کہوں ISI ہے، ان لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں وتھ CIA کے ساتھ، بہت پرانے اکٹھے کام کیا ہوا ہے انہوں نے فار ڈیکیڈز، افغانستان جب سے ایشو شروع ہوا ہے، اور افغانستان کو ہمیشہ یوز کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، ہمیں وہاں سے سپورٹ ملتی رہے، ہمیں وہاں سے فائنینشیل سپورٹ ملتی رہے۔ تو وہی والا فارمولا پھر سے یوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ زلمے خلیل زاد جیسے لوگ جو کہ بڑے کائیاں ہیں، جو سمجھدار ہیں اور ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے اب اس اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا دیا ہے کہ بھئی آپ کو پاکستان کی ISI کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، ہم افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور زلمے اچھا، وہ ان کا اسپوکس پرسن ہے امریکہ کا بھی، اور وہ افغان اس کی روٹس ہیں، تو اس نے ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ اپنا کریٹ کر لیا افغانستان کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے اب پاکستان کا جو رول ہے وہ وہاں پہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں رہے گا۔
اینڈ وہ جو ہمارا خیال تھا کہ جی بس افغانستان ہم دکھائیں گے ان کو، ٹیررزم دکھائیں گے اور ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے، تو وہ ڈالر تو اب ایسے نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے سجاد برقی صاحب، آپ کی قیمتی وقت اور آپ کے زبردست تجزیے کا بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری تھینک مچ۔ یو جی۔